نور آباد ایک مصروف مگر سادہ سا شہر تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اسی شہر کے پرانے بازار میں یوسف کی کپڑے کی دکان تھی۔ یوسف ایماندار، محنتی اور خوش اخلاق تاجر مانا جاتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آتے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہاں ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی جھوٹ بولا جائے گا۔ یوسف کو یہ ایمانداری ورثے میں ملی تھی۔ اس کے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا نفع کم ہو تو ہو مگر امانت میں خیانت نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف کا کاروبار چلتا رہا مگر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک سال شہر میں شدید معاشی بحران آ گیا، مہنگائی بڑھ گئی، گاہک کم ہو گئے اور کرایہ، بجلی، ٹیکس سب بڑھتے چلے گئے۔ یوسف کی بچت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ گھر میں بیمار ماں، اسکول جانے والے بچے اور روز کے اخراجات، سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا۔ ایک دن ایک اجنبی شخص اس کی دکان پر آیا۔ اس نے مہنگا کپڑا خریدا اور جلدی میں زیادہ رقم دے گیا۔ یوسف نے رقم گنی تو اسے احساس ہوا کہ گاہک نے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ یوسف نے آواز دی مگر وہ شخص بھیڑ میں گم ہو چکا تھا۔ یوسف کے ہاتھ میں اضافی رقم تھی اور دل میں طوفان۔ اللہ نے خود ہی مدد بھیج دی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی، کون واپس آئے گا؟ اور اگر نہ آیا تو؟ اس نے رقم گلے کے نیچے دراز میں رکھ دی۔ سارا دن وہ کسی اور کام پر دھیان نہ دے سکا۔ ترازو میں کپڑا تولتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اپنے والد کی آواز یاد آ رہی تھی مگر حالات کا بوجھ بھی ہلکا نہیں تھا۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو ماں کی طبیعت مزید خراب تھی۔ ڈاکٹر نے مہنگی دوا لکھ دی۔ یوسف کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس نے دراز میں رکھی اضافی رقم کو یاد کیا۔ بس اس بار اس نے خود کو سمجھایا، نیت تو بری نہیں ہے، مگر رات کو نیند نہیں آئی۔ اسے خواب میں بار بار وہ اجنبی شخص دکھائی دیتا رہا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن دکان کھولتے ہی ایک بزرگ اندر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بیٹا، کل میں نے یہاں سے کپڑا خریدا تھا، شاید میں زیادہ پیسے دے گیا ہوں۔ یوسف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ شخص تھا۔ چند لمحوں کے لیے یوسف خاموش رہا۔ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اسے یاد نہیں یا گاہک غلطی پر ہے، مگر اس کے ہاتھ خود بخود دراز کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے پوری رقم گن کر بزرگ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے یہ زیادہ دے دیے تھے، یوسف نے دھیمی آواز میں کہا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، میں کل رات سے پریشان تھا، مجھے ڈر تھا کہ شاید کسی نے لوٹا ہو، تم نے میرا یقین واپس کر دیا۔ یہ کہہ کر بزرگ نے دعا دی اور جاتے جاتے کہا، اللہ تمہاری امانت کی حفاظت کرے جیسے تم نے میری کی۔ اسی دن شام کو ایک اور شخص دکان پر آیا۔ اس نے اپنا تعارف ایک مقامی فیکٹری کے مینیجر کے طور پر کروایا۔ ہمیں یونیفارم کے لیے کپڑا چاہیے، اس نے کہا، اور ہمیں ایک ایماندار سپلائر کی تلاش ہے۔ یہ بزرگ اسی فیکٹری کے مالک تھے۔ چند ہی دنوں میں یوسف کو ایک بڑا آرڈر مل گیا۔ اس کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ ماں کا علاج ہو گیا، بچوں کی فیس ادا ہو گئی اور دکان میں رونق واپس آ گئی۔ ایک دن یوسف نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، امانت بوجھ ہوتی ہے مگر جو اسے اٹھا لے اللہ اس کے لیے راستے ہلکے کر دیتا ہے۔ یوسف کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اضافی رقم دراصل ایک امتحان تھی، مدد نہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتا تو شاید وقتی فائدہ مل جاتا مگر دل کا سکون ہمیشہ کے لیے کھو جاتا۔ وقت کے ساتھ یوسف شہر کے معتبر تاجروں میں شمار ہونے لگا مگر وہ ہر نئے ملازم کو ایک ہی بات سکھاتا، کاروبار پیسے سے نہیں کردار سے چلتا ہے۔ اور جب بھی وہ اپنی دکان بند کرتا، دراز پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اس نے اس دن امانت کا وزن صحیح پہچان لیا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، امانت اور ایمانداری وقتی مشکلات میں سب سے بھاری لگتی ہیں مگر یہی اوصاف انسان کو حقیقی عزت، سکون اور دیر پا کامیابی عطا کرتے ہیں۔